میرے عزیز ہم وطنوں، نمسکار۔ من کی بات میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ من کی بات ملک اور ہم وطنوں کی کامیابیوں کو سامنے لانے کا ایک مضبوط پلیٹ فارم ہے۔ ملک نے ایسی ہی کامیابی ابھی دلی میں منعقدہ گلوبل اے آئی امپیکٹ سمٹ کے دوران دیکھی۔ کئی ملکوں کے رہنما، صنعتوں کے لیڈر، انوویٹرز اور اسٹارٹ اپ سیکٹر سے وابستہ لوگ اے آئی امپیکٹ سمٹ کے لیے بھارت منڈپم میں اکٹھا ہوئے۔ آنے والے وقت میں اے آئی کی قوت کا استعمال دنیا کس انداز سے کرے گی، اس سلسلے میں یہ سمٹ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہے۔ ساتھیو، سمٹ میں مجھے ورلڈ لیڈرز اور ٹیک سی ای اوز سے ملنے کا بھی موقع ملا۔ اے آئی سمٹ کی ایگزیبیشن میں نے ورلڈ لیڈرز کو کئی طرح کا ساز و سامان دکھایا۔ میں دو باتوں کا خاص طور سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سمٹ میں ان دو پروڈکٹس نے پوری دنیا بھر کے لیڈرز کو بہت متاثر کیا۔ پہلا پروڈکٹ امول کے بوتھ پر تھا۔ اس میں بتایا گیا کہ کیسے اے آئی جانوروں کو علاج کرنے میں ہماری مدد کر رہی ہے اور کیسے 24x7 اے آئی اسسٹنٹ کی مدد سے کسان اپنی ڈیری اور مویشیوں کا حساب رکھتے ہیں۔ ساتھیو، دوسرا پروڈکٹ ہماری ثقافت سے متعلق تھا۔ دنیا بھر کے لیڈرز یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کہ کیسے اے آئی کی مدد سے ہم اپنے قدیم گرنتھوں کو، اپنے قدیم علوم کو، اپنی مخطوطات کو محفوظ کر رہے ہیں، آج کی جنریشن کے مطابق ڈھال رہے ہیں۔ ساتھیو، ایگزیبیشن کے دوران ڈسپلے کے لیے سوشرت ساہنتا کا انتخاب کیا گیا۔ پہلے سٹیپ میں دکھایا گیا کہ کیسے ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم مخطوطات کی امیج کوالٹی بہتر بنا کر انہیں پڑھنے کے لائق بنا رہے ہیں۔ سیکنڈ سٹیپ میں اس امیج کو مشین کے پڑھنے کے قابل ٹیکسٹ میں بدلا گیا۔ اگلے سٹیپ میں مشین ریڈیبل ٹیکسٹ کو ایک اے آئی اوتار نے پڑھا، اور پھر اگلے سٹیپ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے یہ ٹیکنالوجی سے بیش قیمت بھارتی علوم انڈین لینگویجز اور غیر ملکی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ بھارت کے قدیم علوم کو جدید شکل کے وسیلے سے جاننے میں ورلڈ لیڈرز نے بہت دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ساتھیو، اس سمٹ میں دنیا کو اے آئی کے شعبے میں بھارت کی شاندار صلاحیتیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ اس دوران بھارت نے 3 میڈ ان انڈیا اے آئی ماڈل بھی لانچ کیے۔ یہ اپنے آپ میں اب تک کا سب سے بڑا اے آئی سمٹ رہا ہے۔ اس سمٹ کو لے کر نوجوانوں کا جوش و خروش دیکھتے ہی بن رہا تھا۔ میں سبھی ہم وطنوں کو اس سمٹ کی کامیابی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ساتھیو، میں اکثر کہتا ہوں، جو کھیلے وہ کھلے۔ کھیل ہمیں جوڑتا بھی ہے۔ آج کل آپ T20 ورلڈ کپ کے میچ دیکھ رہے ہوں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میچ دیکھتے ہوئے کئی بار آنکھیں کسی خاص کھلاڑی پر مرکوز ہوتی ہوں گی۔ جرسی کسی اور ملک کی ہوتی ہے، لیکن نام سن کر لگتا ہے کہ ارے، یہ تو اپنے ملک کا ہے۔ اس وقت دل کے کسی گوشے میں ایک ہلکی سی خوشی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہ کھلاڑی بھارت نژاد ہوتا ہے اور وہ اس ملک کے لیے کھیل رہا ہوتا ہے جہاں اس کا خاندان آباد ہو گیا ہے۔ وہ اپنے اپنے ملکوں کی جرسی پہن کر میدان میں اترتے ہیں، پورے دل سے اس ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کینیڈا کی ٹیم میں سب سے زیادہ بھارت نژاد کھلاڑی ہیں۔ ٹیم کے کپتان دلپریت باجوہ کی پیدائش پنجاب کے گرداسپور میں ہوئی تھی۔ نونیت دھالیوال چنڈی گڑھ کے ہیں۔ اس لسٹ میں ہرش ٹھاکر، شرییس مووا جیسے کئی نام ہیں جو کینیڈا کے ساتھ ساتھ بھارت کی بھی شان بڑھا رہے ہیں۔ امریکہ کی ٹیم میں کئی چہرے بھارت کے گھریلو کرکٹ سے نکلے ہوئے ہیں۔ امریکی ٹیم کے کپتان مونانک پٹیل گجرات کی انڈر 16 اور انڈر 18 ٹیم کے لیے بھی کھیل چکے ہیں۔ ممبئی کی سوربھ، ہرمیت سنگھ، دلی کے ملند کمار، یہ سب امریکی ٹیم کی شان ہیں۔ عمان کی ٹیم میں آج کئی ایسے چہرے ہیں جو پہلے بھارت کی الگ الگ ریاستوں میں کھیل چکے ہیں۔ جتیندر سنگھ، ونائک شکلا، کرن، جے، آشیش جیسے کھلاڑی عمان کرکٹ کی مضبوط کڑی ہیں۔ نیوزی لینڈ، یو اے ای اور اٹلی کی ٹیموں میں بھی بھارت نژاد کھلاڑی اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ ایسے کتنے ہی بھارت نژاد کھلاڑی ہیں جو اپنے ملک کی شان بڑھا رہے ہیں، وہاں کے نوجوانوں کے لیے تحریک بن رہے ہیں۔ ہندوستانیت کی یہی تو خاصیت ہے۔ بھارتی افراد جہاں بھی جاتے ہیں اپنی مادر وطن کی اساس سے وابستہ رہتے ہیں اور اپنی کرم بھومی یعنی جس ملک میں رہتے ہیں اس کی ترقی میں بھی تعاون کرتے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، کسی بھی والدین کے لیے اپنے بچے کو کھونے سے بڑا دکھ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ چھوٹے سے بچے کو کھونے کا دکھ تو اور بھی گہرا ہوتا ہے۔ کچھ ہی دن پہلے ہم نے کیرلا کی ایک کم سن آلن شرین ابراہم کو کھو دیا ہے۔ محض 10 مہینوں میں وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ تصور کیجئے، اس کے سامنے پوری زندگی تھی جو اچانک ختم ہو گئی۔ کتنے ہی خواب اور خوشیاں
ادھوری رہ گئیں۔ اس کے پیرنٹس جس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنے گہرے دکھ درد کے باوجود آلن کے والد ارون ابراہم اور والدہ شیرین نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس سے ہر شخص کے دل میں ان کے تئیں احترام اور بھی بڑھ گیا۔ انہوں نے آلن کے اعضاء عطیہ میں دینے کا فیصلہ کیا۔ اس ایک فیصلے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سوچ کس قدر کشادہ ہے اور شخصیت کس قدر وسیع ہے۔ ایک طرف وہ اپنی بچی کو کھونے کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے تو وہیں دوسروں کی مدد کا جذبہ بھی ان میں سمایا ہوا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی خاندان کو ایسا دن نہ دیکھنا پڑے۔ آلن شیرین ابراہم آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن اس کا نام ملک کے کم عمر کی آرگن ڈونرز میں شامل ہو گیا ہے۔ ساتھیو، ان دنوں بھارت میں آرگن ڈونیشن کو لے کر بیداری میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے ان لوگوں کی مدد ہو رہی ہے جنہیں اس کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ہی ملک میں میڈیکل ریسرچ کو بھی تقویت مل رہی ہے۔ اس سمت کئی ادارے اور لوگ غیر معمولی کام کر رہے ہیں۔ ساتھیو، کیرالہ کی آلن کی طرح ہی ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آرگن ڈونیشن کے ذریعے کسی کو دوسری زندگی بخشی ہے، جیسے دلی کی لکشمی دیوی جی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سال کیدارناتھ کا سفر کیا۔ اس کے لیے انہیں 14 کلومیٹر کی ٹریکنگ کرنا پڑی۔ آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ انہوں نے یہ سفر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے بعد کیا۔ ان کا ہارٹ صرف 15% ہی کام کر رہا تھا۔ ایسے میں انہیں ایک ڈونر کا ہارٹ ملا جس کی موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تو ان کی زندگی ہی بدل گئی۔ مغربی بنگال کے گورانگ بینرجی 2 مرتبہ ناتھولا گئے ہیں۔ یہ سطح سمندر سے 14,000 فٹ کی بلندی پر ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کامیابی لنگ ٹرانسپلانٹ کے بعد حاصل کی۔ راجستھان میں سیکر کے رام دیو سنگھ جی کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کرانا پڑا تھا۔ آج وہ اسپورٹنگ ایکٹیویٹی میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ساتھیو، آپ کو اس طرح کی بہت سی باعث ترغیب مثالیں دیکھنے کو مل جائیں گی۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کسی ایک کی نیک پہل سے کتنے ہی لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ میں ان سبھی لوگوں کی دل سے ستائش کرتا ہوں جنہوں نے ایسے نیک کام کیے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آزادی کے امرت مہوتسو کے دوران میں نے لال قلعے سے 5 پرانوں کی بات کہی تھی۔ ان میں سے ایک ہے غلامی کی ذہنیت سے نجات۔ آج ملک غلامی کی علامتوں کو پیچھے چھوڑ کر بھارت کی ثقافت سے وابستہ چیزوں کو اہمیت دینے لگا ہے۔ اسی سمت ہمارے راشٹرپتی بھون نے بھی ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ کل یعنی 23 فروری کو راشٹرپتی بھون میں راجا جی اتسو منایا جائے گا۔ اس موقع پر راشٹرپتی بھون کے مرکزی احاطے میں سی راج گوپالاچاریہ جی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی جائے گی۔ وہ آزاد بھارت کے پہلے بھارتی گورنر جنرل تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اقتدار کو عہدے کی طرح نہیں بلکہ خدمت کی نگاہ سے دیکھا۔ عوامی زندگی میں ان کا طرز عمل، خود ضبطگی اور آزاد خیال غور و فکر آج بھی ہمیں تحریک دیتا ہے۔ بدقسمتی سے آزادی کے بعد بھی راشٹرپتی بھون میں برطانوی ایڈمنسٹریٹرز کے مجسمے رہنے دیے گئے، لیکن ملک کے عظیم سپوتوں کو جگہ نہیں دی گئی۔ برٹش آرکیٹیکٹ ایڈمنڈ لوٹینس کا مجسمہ بھی راشٹرپتی بھون میں لگا ہوا تھا۔ اب اس مجسمے کی جگہ راجا جی کا مجسمہ لگایا جائے گا۔ راجا جی اتسو کے دوران راج گوپالاچاریہ جی پر مبنی نمائش کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ یہ نمائش 24 فروری سے 1 مارچ تک جاری رہے گی۔ آپ بھی وقت نکال کر اسے دیکھنے ضرور جائیے گا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، من کی بات میں نے آپ سے ڈیجیٹل اریسٹ پر تفصیل سے بات کی تھی۔ اس کے بعد ملک میں ڈیجیٹل اریسٹ اور ڈیجیٹل فراڈ کو لے کر ہمارے معاشرے میں کافی بیداری پیدا ہوئی ہے، لیکن اب ہمارے آس پاس ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو ناقابل معافی ہیں۔ بے قصور لوگوں کو ڈیجیٹل اریسٹ اور فائنینشیل فراڈ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کئی بار یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی سینئر سٹیزن کی زندگی بھر کی کمائی ٹھگ لی گئی۔ کبھی کسی سے ان پیسوں کی ٹھگی ہو جاتی ہے جو اس نے بچوں کی فیس جمع کرنے کے لیے بچا کر رکھے تھے۔ کاروباری افراد سے دھوکہ دہی کی خبریں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کوئی فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک بڑا افسر ہوں، آپ کو کچھ ڈیٹیلز شیئر کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد سیدھے سادے لوگ ایسا کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کا ہوشیار رہنا اور چوکس رہنا بے حد ضروری ہے۔ ساتھیو، آپ سبھی KYC نو یور کسٹمر یعنی اپنے گاہک جانیں، اس پروسیس کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ کبھی کبھی جب آپ کو آپ کے بینک سے KYC اپڈیٹ یا ری KYC کرانے کے میسج آتے ہیں تو دل میں سوال اٹھتا ہے، میں نے تو پہلے ہی KYC کرا رکھی ہے، تو پھر یہ کیوں؟ میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ گھبرائیں نہیں، یہ آپ کے پیسے کی حفاظت کے لیے ہی ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کل پینشن، سبسڈی، بیمہ، UPI سب کچھ بینک کھاتے سے منسلک ہے۔ اسی وجہ سے بینک وقتاً فوقتاً ری KYC کرتے ہیں تاکہ آپ کا بینک اکاؤنٹ محفوظ رہے۔
ہاں، اس میں بھی آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے، جو مجرم ہیں وہ فرضی کال کرتے ہیں، ایس ایم ایس اور لنک بھیجتے ہیں، اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہے اور ایسے دھوکے بازوں کے جال میں نہیں آنا ہے۔ کے وائی سی یا ری کے وائی سی صرف اپنے بینک کی شاخ یا متعلقہ ایپ اور آتھورائزڈ میڈیم سے ہی کرائیں۔ او ٹی پی، آدھار نمبر یا بینک کھاتے سے متعلق جانکاری کسی کو بھی نہ دیں، اور سب سے اہم بات، اپنے پاسورڈ کو وقتاً فوقتاً ضرور بدلتے رہیں۔ جیسے ہر موسم کے اعتبار سے کھانا پینا بدل جاتا ہے، لباس بھی بدل جاتا ہے، ویسے ہی اصول بنا لیجئے کہ ہر کچھ دن میں آپ کو اپنا پاسورڈ بھی تبدیل کرنا ہے۔ ساتھیو، حال ہی میں بھارتی ریزرو بینک نے ان موضوعات پر مالی خواندگی ہفتے کا انعقاد کیا تھا۔ مالی امور سے متعلق بیداری کی مہم اب پورے سال جاری رہے گی، اس لیے ریزرو بینک کے میسج کا دھیان رکھیں اور اپنی کے وائی سی اپڈیٹ رکھیں۔ یاد رکھیے، صحیح کے وائی سی، وقت پر ری کے وائی سی، کرے کھاتہ محفوظ، بنے بااختیار شہری، کیونکہ بااختیار شہریوں سے ہی بنتا ہے مضبوط اور خود کفیل بھارت۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ہمارے کسان صرف انداتا نہیں، وہ زمین کے حقیقی عقیدت مند ہیں۔ مٹی کو سونا بنانا کیا ہوتا ہے، یہ کوئی ہمارے کسانوں سے سیکھے۔ اور ہمارا آج کسان تو روایت اور ٹیکنالوجی دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے، اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے کسان اب صرف پیداوار نہیں بلکہ کوالٹی، ویلیو ایڈیشن اور نئے بازاروں پر بھی توجہ دے رہے ہیں۔ اڈیشہ میں ہیروت پٹیل نام کے ایک نوجوان کسان کے تعلق سے جانکاری واقعی بہت باعث تحریک ہے۔ تقریباً 8 سال پہلے تک وہ اپنے والد شیو شنکر پٹیل کے ساتھ روایتی انداز سے دھان کی کھیتی کرتے تھے، لیکن انہوں نے کھیتی کو نئے نظریے سے دیکھنا شروع کیا۔ اپنے کھیت کے تالاب کے اوپر انہوں نے مضبوط جالی دار ڈھانچہ بنایا، اس پر بیل والی سبزیوں کی کاشت کی، تالاب کے چاروں طرف کیلے، امرود اور ناریل لگائے، اور تالاب میں ماہی پروری بھی شروع کر دی۔ یعنی ایک ہی مقام، روایتی کھیتی بھی ہو رہی ہے، سبزی بھی، پھل بھی، مچھلی بھی۔ اس سے زمین کا بہتر استعمال ہوا، پانی کی بچت ہوئی اور اضافی آمدنی بھی حاصل ہوئی۔ آج دور دور سے کسان ان کا ماڈل دیکھنے آتے ہیں۔ ساتھیو، کیرالہ کے تریسور ضلع میں ایک گاؤں ایسا ہے جہاں ایک ہی کھیت میں 570 طرح کی دھان کی قسمیں لگائی جاتی ہیں۔ اس میں مقامی اقسام بھی ہیں، ہربل اقسام بھی ہیں، اور دوسری ریاستوں سے لائی گئی اقسام بھی ہیں۔ یہ صرف کھیتی نہیں، بیجوں کی وراثت کو بچانے کی ایک عظیم مہم ہے۔ ہمارے کسانوں کی محنت کا اثر اعداد و شمار میں بھی نظر آتا ہے۔ بھارت آج دنیا کا چاول کی پیداوار والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ 15 کروڑ ٹن سے زیادہ چاول کی پیداوار، یہ کوئی معمولی حصولیابی نہیں ہے۔ ہم اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں اور دنیا کی فوڈ باسکٹ میں بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ ساتھیو، اب تو زرعی پیداوار ہوائی جہازوں کے ذریعے بھی زیادہ آسانی سے بیرون ملک پہنچ رہی ہے۔ کرناٹک کے ننجن گڑ، کیلے، میسورو پان کے پتے اور انڈی نیبو کو مالدیپ بھیجا گیا۔ یہ اشیاء اپنے ذائقے اور کوالٹی کے لیے جانی جاتی ہیں، اور انہیں جی آئی ٹیگ بھی ملا ہے۔ آج کا کسان کوالٹی بھی چاہتا ہے، کوانٹٹی بھی بڑھا رہا ہے اور اپنی پہچان بھی قائم کر رہا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، گزشتہ سال کی اسی وقت مہاکمبھ کی شاندار تصویریں آپ کو ضرور یاد ہوں گی۔ سنگم کے کنارے بڑھتا ہوا انسانوں کا سمندر، عقیدے کا وسیع بہاؤ اور اشنان کے اس پوتر لمحے میں جیسے بھارت اپنی سناتن چیتنا سے روبرو ہو رہا تھا۔ ساتھیو، مہاکمبھ کی وہی دھارا، وہی ماغ کا مہینہ، وہی عقیدت کی آواز جب شمال سے جنوب کی طرف بڑھتی ہے تو ایک نئی پہچان لے لیتی ہے۔ ساتھیوں، کیرالہ کی سرزمین پر بھارت پپوجھا دریا کے کنارے ترووناوایا میں صدیوں پرانی ایک روایت رہی ہے، ماں منگم۔ اسے کوئی لوگ مہاماگھ مہوتسو یا کیرلا کمبھ بھی کہتے ہیں۔ ماگھ مہینے میں پوتر دریا میں اشنان اور اس لمحے کو زندگی کا ناقابل فراموش یادگار بنا لینا، یہی اس کی آتما ہے۔ وقت کے ساتھ یہ روایت جیسے اوجھل ہو گئی تھی۔ تقریباً 250 برس تک یہ تقریب اس شان و شوکت سے نہیں ہوئی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن آج اپنی وراثت کو پھر سے پہچان رہے ہمارے ملک میں تاریخ نے پھر کروٹ لی ہے۔ اس بار بغیر کسی بڑے اعلان کے کیرالہ کمبھ کا کامیاب انعقاد ہوا۔ لوگوں نے اس کے بارے میں ایک نے دوسرے کو بتایا، کانوں کان بات پہنچتی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے عقیدت مند ترووناوایا پہنچنے لگے۔ ساتھیوں، مہاکمبھ ہو یا کیرالہ کمبھ، یہ صرف اشنان کا تہوار نہیں ہے، اسمرتی کا جاگرن ہے۔ یہ ثقافت کو پھر سے یاد کرنے کا موقع ہے۔ شمال سے جنوب تک دریا خواہ الگ ہوں، کنارے خواہ الگ ہوں،
لیکن عقیدے کی دھار ایک ہی ہے، یہی بھارت ہے۔ ساتھیو، ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہمیشہ عوام کے دلوں میں رہتے ہیں جنہوں نے معاشرے کی بہبود کے لیے کام کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے نیک کاموں میں عوام کو ترجیح دی ہوتی ہے۔ اماں جے للیتا جی ایسی ہی ایک مقبول عام لیڈر تھیں۔ 24 فروری کو ان کا یوم پیدائش کا موقع ہوتا ہے۔ تمل ناڈو کے لوگوں کا ان سے لگاؤ کتنا گہرا تھا، یہ مجھے آج بھی ریاست کے دورے کے دوران نظر آتا ہے۔ اماں جے للیتا جی کا ذکر ہوتے ہی تمل ناڈو کے لوگوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ ہماری ناری شکتی کی وابستگی تو ان سے اور بھی خاص رہی ہے۔ ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ سرکار میں رہتے ہوئے انہوں نے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کئی قابل تعریف اقدام کیے۔ ریاست میں نظم و نسق کو درست رکھنے کے لیے بھی انہوں نے بہت ٹھوس اقدام اٹھائے تھے۔ حب الوطنی کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بھارت کی ثقافتی وراثت پر انہیں بہت فخر تھا۔ اماں جے للیتا جی کے ساتھ ہوئی ہر ملاقات، ہر طرح کی بات چیت میرے دل میں آج بھی تازہ ہے۔ وہ گجرات میں 2002 اور 2012 میں میری حلف برداری کی 2 تقریبات میں بھی شامل ہوئی تھیں۔ جب ہم دونوں اپنی اپنی ریاست میں وزیر اعلیٰ تھے، تب گڈ گورننس جیسے موضوعات پر اکثر ہمارے درمیان بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ ان کا طرز فکر بالکل واضح تھا اور خیالات بے حد سلجھے ہوئے۔ یہ ان کی ایک بڑی خاصیت تھی۔ کئی سال پہلے انہوں نے پونگل کے پوتر موقع پر مجھے لنچ کے لیے چنئی مدعو کیا تھا۔ خیر سگالی کا ان کا وہ جذبہ میرے لیے ناقابل فراموش رہے گا۔ ایک بار پھر میں انہیں دل سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جے للیتا کو میرا خراج عقیدت۔ عوام کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اب میں بات کروں گا اپنے پیارے چھوٹے ہونہار بچوں سے، ان بچوں سے جن کا ان دنوں ایگزام چل رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس مہینے کی شروعات میں پریکشا پہ چرچا دیکھی ہوگی اور آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ لیکن میں پھر بھی پوچھوں گا، پڑھائی کی زیادہ ٹینشن تو نہیں لے رہے نا آپ؟ میرے پیارے بچوں، آپ تو ایگزام وارئرز ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ سبھی پورے دل سے امتحان کی تیاریوں میں لگے ہوں گے۔ ہاں، ایسے وقت میں دل میں کچھ خدشہ پیدا ہونا بھی فطری امر ہے۔ کبھی لگتا ہے سب یاد رہے گا یا نہیں رہے گا، کبھی لگتا ہے وقت تو کم نہیں پڑ جائے گا۔ یہ احساس ہر نسل کے بچوں نے محسوس کیا ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ یاد رکھیے، آپ کی قابلیت مارک شیٹ سے طے نہیں ہوتی، اس لیے خود پر بھروسہ رکھیے۔ جو پڑھا ہے اسے پورے دل سے لکھیے، اور جو نہیں آیا اس ایک سوال کو اپنے دل پر غالب نہ ہونے دیجیے۔ اور ایک بات، اپنے والدین اور اساتذہ سے بات کرتے رہیے۔ وہ آپ کے نمبروں سے نہیں، آپ کی کوشش سے آپ کی پہچان کرتے ہیں۔ وہ آپ کی محنت سے خوش رہتے ہیں۔ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ امتحان میں بھی کامیاب ہوں گے اور اپنی زندگی میں بھی کامیابی کی نئی بلندیوں پر پہنچیں گے۔ ساتھیو، ان دنوں رمضان چل رہا ہے۔ میں اس مقدس مہینے کے لیے سبھی کو نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ کچھ ہی دنوں بعد ہولی کا تہوار بھی آ رہا ہے، یعنی رنگ، گلال اور ہنسی خوشی سے بھرا وقت دستک دینے والا ہے۔ آپ سبھی اپنے ارکان خاندان اور عزیز و اقارب کے ساتھ مل کر خوشی کے ساتھ سارے تہوار منائیں۔ اور ہاں، کچھ منتر ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے ووکل فار لوکل۔ ہمارے ہولی کے تہواروں میں یا دیگر کسی بھی تہوار میں بے شمار ایسے ساز و سامان گھسائے ہیں جو غیر ملکی ہیں۔ انہیں تہواروں سے دور رکھیے، ہولی سے بھی دور رکھیے اور سودیشی اپنائیے۔ جب آپ سودیشی خریدتے ہیں تو ملک کو خود کفیل بنانے کی مہم میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ساتھیو، مجھے ہر مہینے من کی بات کے لیے آپ کی بہت سی تجویزیں موصول ہوتی ہیں۔ آپ کے بھیجے گئے پیغامات سے ہمیں ملک کے گوشے گوشے میں پنہاں منفرد باصلاحیت افراد کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ کر معاشرے کے لیے کچھ کرنے کی بے شمار باعث ترغیب داستانیں آپ کے توسط سے ملک بھر کے لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ آپ ایسے ہی اپنی کوشش جاری رکھیں۔ مجھے آپ کے پیغامات کا انتظار رہے گا۔ میں ایک بار پھر آپ کو اور آپ کے ارکان خاندان کو آنے والے تہواروں کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ نمسکار۔